اہل سنت جبلپور کے متعلق جناب سید محمود اشرف سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبل سے قبل شاید کے چند اشعار سماعت فرمائیں اور بآواز بلند و شریف پیش کر پڑھیں۔ چلیے دکھائیں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیا کیا حسین ہے۔ چلیے دکھائیں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیا کیا حسین ہے۔ کعبہ حسین، گنبد خضرا حسین ہے، خضرا حسین ہے۔ اور نعرہ لگا کے دیکھیے، نعرہ لگا کے دیکھیے، بزم رسول میں، بزم رسول میں، بزم رسول میں، مدنی میاں کے نام کا نعرہ حسین ہے، حسین ہے۔ مدنی میاں کے نام کا نعرہ حسین ہے، نعرہ حسین ہے۔ منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ یہ منقبت میں نے خود لکھی ہے حضور حسن میاں اور حضور حمزہ میاں کی شان میں۔ ایک مرتبہ دو شریف تشکیل پڑھیں۔ آؤ دیکھو اشرفیو کیا حسی دربار ہے، 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 جن کا چرچا ہے جہاں میں وہ مدنی سرکار ہے، جن کا چرچا ہے جہاں میں وہ مدنی سرکار ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرتا ہوں، تو میں نے لکھا ہے یاد غم کو دین میں 70 دفعہ کرتے ہیں جو، یاد ہم کو دین میں 70 دفعہ کرتے ہیں جو، ہاں وہی مدنی ہمارے
سر سجی دستار ہے، ہاں وہی حمزہ میاں کے سر سجی دستار ہے۔ اور حضور حسن میاں اور حمزہ میاں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور شیخ الاسلام یاد آتے ہیں۔ یاد غم کو یاد مرشد آتے ہیں، سیرت میں ان کی باخدا، یاد مرشد آتے ہیں، سیرت میں ان کی باخدا، میرے آقا حسن اور حمزہ کا وہ کردار ہے، میرے آقا حسن اور حمزہ کا وہ کردار ہے۔ اور تاج پوشی کر کے میرے پیر نے بتلا دیا، تاج پوشی کر کے میرے پیر نے بتلا دیا، بعد میرے حسن اور حمزہ تیرے سردار ہے، بعد میرے حسن اور حمزہ تیرے سردار ہے۔ ساری فضیلت جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی کے موقع پر جانشین ثانی آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان و جانشین حضور امیر ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد حسن عسکری میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں گے۔ حضور کے دربار میں زحمت سخن عرض کر رہا ہوں، حضور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد، فاضل علوم اسلامیہ، جانشین امیر ملت، جانشین ثانی آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی بعث فینا اشرف الانبیاء والمرسلین، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في السماوات ولا في الأرضين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله
صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بہت جلد انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام اسٹیج پر جلوہ فروز ہونے والے ہیں، اور اس وقت صحن آستانِ حضور محدث اعظم ہند میں بموقع دستار بندی جانشین حضور شیخ الاسلام سید حمزہ اشرف صاحب اسٹیج پر اس وقت آپ کے زمانے کے بڑے عظیم علماء موجود ہیں۔ میں تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے تمام اساتذہ، تمام اراکین اور طلباء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم سب کو موقع عنایت فرمایا۔ ہم اس نورانی قافلے کا ہم سبھی لوگ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ جانشین شیخ الاسلام کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا جائے گا۔ ایک عظیم ادارے سے آپ فارغ ہو رہے ہیں۔ حضرت مبلغ اسلام حضرت عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال ہو کر آج یہ کشوشا واپس آئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حمزہ میاں صاحب بھی دین و سنیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ دارالعلوم علیمیہ سے میرا بھی تعلق رہا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے میں بغداد تک پہنچا۔ وہاں کے اساتذہ ہمارے اساتذہ، بالخصوص اس میں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں، کہ میں جس لائق بھی بنا ہوں آپ کے سامنے آج پورے ہندوستان اور دنیا کا دورہ کر رہا ہوں، تو ہمارے انہی استاذ کا یہ فیضان ہے جنہیں دنیا مفتی قمر عالم صاحب کے نام سے جاتا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کا یہ نصیب ہے کہ ہم دونوں کے استاذ بھی ایک ہیں، اور جنہوں نے گود لے کے ہم دونوں کو بیٹا بنایا وہ شیخ الاسلام بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ بہت مختصر وقت میں بات کرنی ہے، کیونکہ ابھی ایک بہت اہم خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ہمارے ہی دادا نہیں، خطابت کے دادا ہیں۔ عنقریب وہ بھی آنے والے حضرت غازی ملت، ہم سب ان کے بھی منتظر ہیں۔ تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امت مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر ہو، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
آج اندر و باہر پورا ماحول ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. اس لیے جو بالکل حضور شیخ الاسلام کو علماء کرام کے روبرو بڑے خوش نصیب ہیں. بڑی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے. تم بہترین امت. اب بیک گراؤنڈ ہے کوئی آیت کریمہ کا پس منظر سبب نزول کن حالات میں کن کنڈیشنز میں نازل ہوئی آیت کریمہ. مطلب کبھی کبھی کچھ وجہ ہوتی تھی رب تعالیٰ پھر آیت کریمہ کو نازل فرماتا. اس وقت کے یہودی علماء میں سے مالک ابن سیف، وہب ابن یہود اور چند دوسرے علماء یہودی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا اس وقت. کچھ صحابہ کچھ بندوں نے اللہ کے بندوں نے مدینہ کے باشندوں نے اسلام قبول کر دیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، یہ انصار صحابہ بنے. تو اب یہودی علماء آگے کہنے لگے ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اجلہ صحابہ، کہ تم نے مسلمانوں میں کیا خوبی دیکھی جو ہم سے محبت ختم کر کے تم ان سے جا ملے، ہم سے سمبندھ سماپت کر کے، ہم سے تعلق ختم کر کے تم ان سے محبت کرنے لگے. ایسی کیا خوبی تم نے دیکھی؟ اب ان لوگوں نے جواب دیا بھائی مسلمانوں کا دین بہترین دین ہے. ارے جب کوئی فرسٹ کلاس چیز مل رہی کسی کو، ٹاپ کلاس کی چیز، تو ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ ہمارے ٹرین کے سفر میں ایک صاحب ابھی بنگال کے سفر میں تھے، ساتھ میں کہنے لگے کہ آپ گھر دور لگتے ہیں، اسٹیشن پہ بہت سے لوگ چھوڑنے آئے تھے، ایسا کیا کیجیے آپ جب اپدیش لیا کریں تو لوگوں سے کہا کریں ہر دھرم کی باتیں پڑھو. اور میں کیسے کہوں؟ ہاں سب کو پتا چلنا چاہیے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا، اس میں کیا. کئی بار انہوں نے ریپیٹ کیا، حالانکہ ٹرین میں میں سونے کا موڈ تھا، میرا تھکا ہوا تھا، سوچا تھا جلدی سو لیں، مگر صاحب انہوں نے ایسا معاملہ ہی چھیڑ دیا بار بار. انہوں نے تو سنی اگر کسی کو بھوک لگی ہو پہلے ہی دکان پہ پیٹ بھر کھانا مل جائے اور اچھا کھانا مل جائے تو کہیں اور جائے گا. ہم نے کہا کیا بات ہے کہ ہر مذہب والا یہی کہتا ہے کہ ہر دھرم کی بات کرو، اور مسلمان کہتا ہے صرف اسلام دھرم کی بات. کبھی غور کیا آپ نے؟ میں نے ان سے پوچھا کبھی آپ نے پڑھے لکھے تھے، فوج میں کمانڈر تھے، یہ خود غور کیجیے آخر بات کیا ہے. ہم نے کہا جس طرح جسم کو بھوک لگی ہو، آپ کو بھوک لگی ہو، کہیں آپ کا پیٹ بھر گیا ہو، دوسرے دسترخوان پر آپ نظر نہیں کرتے، اسی طرح آتما بھی پیاسی، روح بھی پیاسی. جب پیاسی روح اسلام کے کنویں کے پاس پہنچ جاتی ہے، ایسا سیلاب ہوتی ہے، پھر کسی کنویں پہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. تو کیونکہ یہ سارے مذہبوں کی جو بات کرتے ہیں ان کی روحیں پیاسی ہیں، جب تک کہ یہ آغوش اسلام میں آئیں گے نہیں اسی طرح بھٹکتے رہیں. یہ ہمارے مذہب کی سچائی اور حقانیت ہے. واقعی جو اسلام سے وابستہ ہو گیا کہیں دیکھتا ہی نہیں. میں نے انہیں دعوت دی کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کے تعلق سے پڑھیے، اسلام کے تعلق سے انگریزی میں جو کتابیں ہیں سنی صحیح العقیدہ لوگوں کی وہ پڑھیے دیکھیے جو ہمارے اچھے دھرم نے لکھا. حضور شیخ الاسلام
جانشین شیخ الاسلام کے سر پر رکھا جائے گا۔ بہت اہم مومنٹ، بہت اہم لمحہ ہے، ہم سب کے لیے بہت یادگار موقع رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان یہودیوں نے کہا تمہیں کون سی بات پسند آ گئی، ہم سے الگ ہو کر تم ان سے جا ملے۔ ان صحابہ نے کہا مسلمانوں کا دین بہترین دین، مسلمان قوم افضل الاقوام، مسلمانوں کے نبی افضل النبیین۔ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں کہ خطابت ان پر ناش کرتے ہیں۔ ہماری تقریر لگ بھگ مکمل ہو چکی ہے، جو ٹائم حضرت دیا گیا تھا وہ تقریباً پورا ہوتا۔ پہلا تھوڑی سی بات بس خاموشی سے سنیے۔ آپ لوگ یہاں اتنا بیٹھ کے بے چین ہیں، باہر والوں کا کیا حال ہو؟ مان رکھتے اس قرآن میں خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کو سارے عالم پر فضیلت دی، بہت سے عالم پر فضیلت دی، یہ بات تو قرآن میں ہے۔ اب یہ کہ بحث صحابہ اور ان یہودی علماء کے درمیان چل رہی ہے، جو کہ نشانہ بنا گیا ہے محبوب کی امت کو، مصطفیٰ کی امت کو، اس لیے رب قدیر نے آیت کریمہ نازل کر کے فیصلہ سنا دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ گویا مشیت الہی یہ اعلان کر رہی ہے، یہ یہودیوں یہ آنے والی آیت، یہ نازل ہونے والی آیت پر تم اگر غور کرو تو تمہیں خود اس کا بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، اور اس سے پہلے والی آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تم سمجھ جاؤ گے کہ اب تک اس دھرتی پر جتنی امتیں رشد و ہدایت کے لیے آئی وہ دوسروں سے افضل ہوا کرتی تھی۔ اب تک اس زمین پر تبلیغ کے لیے جتنی امت آئی وہ دوسروں سے بہتر ہوا کرتی تھی، مگر جب محبوب کا زمانہ آیا اس زمانے میں تاریکی اس دھرتی پر پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی تاریکی؟ شرک و گناہ کی تاریکی، کیسی تاریکی؟ کفر و معصیت، ظلم و بربریت کی تاریکی، اور اس تاریکی کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے اپنی تعلیم و تربیت کی بدولت، اپنے حسن سلوک و سیرت کی بدولت، اپنی گفتار، اپنے کردار کی بدولت ان تاریکیوں کو ہٹانے کے لیے اپنے صحابہ اور اولیاء کے ذریعے اس دھرتی پر ایسے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں، ہدایت کے ایسے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں کہ اب مصطفیٰ کی امت پچھلی ساری امتوں سے افضل نظر آتی ہے۔ یہودیوں تم نے ابھی دیکھا نہیں کہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ یہ میرے محبوب، ابھی یہ ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے لاکھوں چراغ روشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 2 صدی 3 صدی تک روشن ہونے والے چراغوں کی بات نہیں، بلکہ اگر تم رہو تو دیکھو گے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا چراغ روشن ہو رہا ہے دھرتی پر جو تبلیغ کے کام کو انجام دے رہا ہے، دین اسلام کا نور پھیلا رہا ہے۔ تم دیکھو گے کبھی یہ چراغ کربلا میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی بغداد میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی اجمیر میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی یہ چراغ کچھوچا میں تمہیں نظر آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ میرے محبوب کی امت ہے، محبوب کی تربیت کے فیضان، محبوب کے اخلاق و تعلیم کے فیضان کو دیکھو گے کہ ایک شخص مبلغ اسلام بن کر بھارت میں جنم لیتا ہے، مگر اس امت کا یہ ایسا چراغ بن جاتا ہے، ہدایت و تبلیغ کا ایسا چراغ بن جاتا ہے کہ پیدا
کہ یہ چراغ ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان میں اہل سنت کی شان بن کر چمک رہے کہ 1400 سال بعد یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اسی امت میں ایک ایسا چراغ بھی پیدا ہوا جو شیخ الاسلام بن کر ہندوستان میں اہل سنت کی جان بن گیا. بہترین امت اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی. ظاہر لازم اللہ فرما رہے ایک ہی بہت ہے. یقیناً اس وقت حضرت شیخ الاسلام کا جو جلوہ ہے وہ جگ بول رہا. الحمدللہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے ہندوستان کے بڑے مستند علماء موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع ملا ہے. اب اسی بات کے ساتھ میں اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں. رسم اجرا کے لیے جو کہ آج اس موقع پر بڑا حسین موقع ہے. حضور محدث اعظم کی 5 کتابوں کا رسم اجرا حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں سے ہوگا اور اس میں سب سے پہلے مناظرہ کچوچا شریف. یہ ایک مناظرہ ہوا تھا اہل سنت اور وہابیوں کے بیچ میں. مختصر بتا رہا ہوں. 256 صفحے پر مشتمل ایک کتاب 1920 میں مناظرہ ہوا تھا. حضور محدث اعظم کے ماموں اور ان کے پیر و مرشد وہ بھی تھے اور ان کے مقابلے میں شاہ غنیمت حسین بہاری تھے. 4 دن مناظرہ چلا تھا. دوسرے دن وہ بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد عبد الشکور کاکوروی کو بلایا گیا اور ان کے مقابلے میں محدث اعظم آئے اور محدث اعظم نے ان کو شکست فاش دی. اس مناظرے کی گزارش اس کتاب میں ہے. دوسری کتاب تقوی القلوب ہے. یہ حضور محدث اعظم کی ایک کتاب ہے. شاہ سعود سعودی عرب کا بادشاہ تھا. اس نے جب وہاں پر مقدس مقامات کو منہدم کیا تو ہندوستان میں کچھ تھے سلیمان ندوی اور منشی کفایت. ان لوگوں نے سمرتھن کیا, حمایت کی. تو پھر محدث اعظم نے ایسی کتاب لکھی دلائل کے ساتھ کہ ان مولویوں کے ساتھ سے اڑا دیے. نو کے تیر بر جگرے بے پیر تیسری کتاب. حضور اشرفی میاں نے مبارک پور میں خطاب فرمایا تھا تو 10 اعتراض کیے تھے وہاں کے وہابیوں نے اور ایک پوسٹر لگایا تھا کہ 10 اعتراض ہمارے. محدث اعظم نے اس کتاب میں ان سارے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں. کتاب کا نام ہے نو کے تیر بر جگرے بے پیر اور چوتھی ہے قہر قہار پر ہوئے ناہنجار. یہ بھاگلپور کے اندر محدث اعظم کا سفر ہوتا تھا اور آخری دن تیاری ہوتی تھی واپسی کی. اب کچھ گھنٹے بچے تھے واپسی کی ٹرین کی. تب محدث اعظم کے پاس خط آیا کہ یہ سوالات ہیں. اب بتائیے ایسے وقت حضور محدث اعظم چاہتے ٹال دیتے کہ اب یہ وقت ہے اور پھر سوالات بھی عجیب قسم کے. مگر محدث اعظم نے سوچا نہیں اس کا جواب دیا جائے تو کچھ گھنٹوں میں. اور یہ 100 صفحے سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب ہے. یہ کرامت ہے محدث اعظم. اسی وقت دلائل کے ساتھ وہ کتاب تصنیف کی, مرتب کی اور پیش کر دی. نام ہے قہر قہار پر ہوئے ناہنجار. اور 5ویں کتاب ہے حقہ کے بنا لا الہ حسین. امام حسین کی سیرت پر ہے. اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ پنجتن پاک یہ توحید و رسالت کی دلیل ہے. یہ 5 کتابوں کا رسم اجرا. اس کے ساتھ خطبات شیخ الاسلام یہ محدث اعظم کی بیلگام برانچ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے شائع کی گئی ہے. مولانا اصغر علی اشرفی صاحب نے مرتب کیا ہے. حضور شیخ الاسلام کے خطبات ہیں کتاب میں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ان علماء کرام کی خدمت میں ہدیۃً یہ خطبات شیخ الاسلام پیش کی جائے گی. اور اس رسم اجرا کے بعد ایک وہ روحانی منظر جسے دیکھنے کے لیے ہندوستان سے کئی گوشوں کے مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ وہ نورانی منظر ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. حضور
تاجدار اہل سنت امام حمام حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ کے دست مبارک سے جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر اقدس پر فضیلت کا تاج رکھا جائے گا۔ حضور جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سر اقدس پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دست مبارک سے فضیلت کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ حضور حمزہ میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے، دستار فضیلت ہے۔ یہ روک دیجئے۔ آپ سن رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے؟ اساتذہ دارالعلوم جمدہ شاہی علیمیہ کے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے تمام اساتذہ کرام، حضور جانشین حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر پر دستار فضیلت کی دستار باندھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، عرس محدث اعظم، فیضان محدث اعظم، فیضان حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم، فیضان حضور مبلغ اسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی۔ میں حضور قبلہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دربار میں گزارش کروں گا کہ حضور مائک پر تشریف لائیں اور ہدیہ تشکر پیش فرمائیں۔ جانشین شیخ الاسلام کا بھرپور انداز میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر،